لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک اہم عنوان ہے، وہ ہے حضرت مہدی کے تعلق سے. حضرت مہدی کون ہیں، کب نازل ہوں گے اور ان کی صفات کیا ہیں. اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کے آخری کڑی تھے. آپ کے بعد اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب آپ کے بعد کوئی بھی کسی بھی طرح نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ سراسر گمراہ ہوگا، بلکہ ایمان سے ہی خارج ہوگا. حضرت مہدی اس امت کے آخری مجدد ہوں گے، حضرت مہدی آخری خلیفہ ہوں گے. ایسے ہی وہ ابھی اور بدعات داخل ہو چکی ہوں گی. حضرت سیدنا مہدی آئیں گے، ان تمام خرابیوں کو دور کر کے دین کو نکھاریں گے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جیسا دین رہا وہی دین لا کر امت کے سامنے پیش کریں گے. تو یہ وہ حضرت مہدی ہیں جو آخری مجدد ہوں گے. اب آئیے، آخری خلیفہ راشد اور آخری مجدد حضرت مہدی کون ہیں اور کب پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، ان کا ظہور کیسے ہوگا. اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھیں. یہ تو ہم سب جانتے ہیں قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے، طویل آیت، اس میں یہی مضمون اللہ بیان کر رہے ہیں. 9ویں پارے کی آیت ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا. اے پیغمبر، صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، وقت بتائیے. ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، آپ کہیے اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے. لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وقت آنے پر اللہ ہی قیامت ظاہر کریں گے. جب وقت آئے گا
قیامت کا وقت جب آئے گا اللہ اسے کھول دیں گے، واضح کر دیں گے، لا یجلیھا لوقتھا الا ھو ثقلت فی السماوات والارض، قیامت آئے گی آسمانوں اور زمین پر بھاری ہو جائے گی، نہ آسمان ٹک سکیں گے نہ زمین قائم رہ سکے گی، ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، اور جب بھی آئے گی اچانک آئے گی، لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت آئے گی جب بھی آئے گی اچانک آئے گی۔ یہ مضمون اللہ تعالی یہاں بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے چند سوالات کیے، تو ایک سوال حضرت جبرائیل نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا، اور یہ کہا متی الساعہ، اے پیغمبر قیامت کب آئے گی آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا، آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جبرائیل پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، سائل اور مسئول، پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے، دونوں کو اس سلسلے میں کوئی علم نہیں، دونوں برابر ہیں اور ایک ہی علم پر قائم ہے، نہ آپ جانتے ہیں قیامت کب آئے گی نہ میں جانتا ہوں قیامت کب آئے گی، لہذا اللہ ہی صحیح وقت جانتے ہیں، لیکن آئے گی تو اچانک آئے گی۔ کیسے اچانک آئے گی وہ بھی حدیث پاک کے اندر ہے، اس کی تفصیل حدیث پاک میں آئی ہوئی ہے کہ دو شخص بیٹھیں گے اور کپڑا خرید و فروخت کے لیے، ایک کپڑا بیچ رہا ہوگا ایک خرید رہا ہوگا، بیٹھیں گے کپڑا پھیلائیں گے، بیچنے والا بیچے گا خریدنے والا خریدے گا، لیکن ابھی کپڑا کو لپیٹ نہیں پائے گے، قیامت آ جائے گی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آ کر ہے، حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے، ایک شخص کھانا کھانے کے ارادے سے لقمہ اٹھائے گا، منہ تک نہیں لے جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ ایک شخص اپنا حوض بنائے گا اور حوض تیار کر کے پانی نہیں بھرے گا، پانی بھرنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ اس طرح کی تفصیلی باتیں حدیث میں آئی ہوئی ہیں، یہی مطلب ہے اچانک قیامت آئے گی۔ تو اچانک آئے گی تو تیاری کیسے ہوگی؟ تو اس بات کو سمجھیے، اللہ نے اس کے لیے علامتیں رکھی ہیں، بہت سی علامتیں، لیکن علماء کرام نے ان علامتوں کو جمع کر کے ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک علامات صغرا، چھوٹی علامتیں، اور ایک علامات کبرا، بڑی بڑی علامتیں۔ علامات صغرا، چھوٹی علامتیں، یہ علامات بعیدہ کہلاتی ہیں، بہت پہلے سے ظاہر ہو جائیں گے، لیکن علامات کبرا، بڑی علامتیں، جن کو علامات قریبہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بالکل قیامت سے متصل یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اب آئیے، علامات صغرا، چھوٹی علامتیں، جن کو علامات بعیدہ، دور کی علامتیں کہا جاتا ہے، جیسے ماں باپ کی نافرمانی کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی اپنے دوست کو قریب کرے گا، ماں باپ کو دور کرے گا، تو ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، شراب پی جائے گی، جہالت عام ہو جائے گی، علم اٹھ جائے گا، مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی، شور و غل ہوگا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ اس طرح کی بہت سی علامتیں اللہ کے نبی نے فرمائی ہیں، اور یہ علامتیں بہت پہلے سے ظاہر ہیں، بہت پہلے سے ظاہر ہیں، اور امت کے سامنے یہ سب علامتیں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں۔ تو ان علامات کو علامات صغرا اور علامات بعیدہ کہا جاتا ہے، اور دوسری علامات قریبہ اور علامات کبرا ہیں، بالکل قریب میں ظاہر ہوں گی اور بڑی بڑی علامتیں ہوں گی۔ وہ کیا ہوں گی؟ ایسی بہت سی علامتیں ہیں، مثلا حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، دجال کا خروج ہوگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے نازل ہوں گے،
3 علاقوں میں، دنیا کے 3 علاقوں میں زمین دھسنے کا واقعہ پیش آئے گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں، اور یمن سے، عدن سے ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ سالوں سال رہے گی اور تمام لوگوں کو جمع کرے گی شام میں، ملک شام میں جمع کرے گی۔ یہ علامتیں ہیں، اور سب سے بڑی علامت ان میں یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا اس کے بعد ایک اور علامت ظاہر ہوگی، ایک جانور نکلے گا اور پوری دنیا میں وہ جانور پھرے گا، سیر کرے گا، اور سورج آخری اور بڑی علامت ہوگی، سورج نکلنے سے پہلے تک جو مومن تھے وہ مومن پکے ہو جائیں گے، جو نیک تھے وہ نیک پکے ہو جائیں گے، سورج نکلنے پر جو ایمان والے نہیں تھے وہ کافر پکے ہو جائیں گے۔ لہذا وہ جانور آئے گا اور مہر لگائے گا، ہاذا کافر ہاذا مومن، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، یہ مومن ہے یہ کافر ہے، وہ مہر لگائے گا۔ تو آخری علامت کے طور پر جو بڑی علامت ظاہر ہوگی وہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ بھی بند کر دیں گے، ایمان قبول کرنے کا دروازہ بھی بند کر دیں گے۔ یہی بڑی آخری علامت ہوگی۔ اس کے بعد بہت سے لوگ ایمان لانا چاہیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس سے پہلے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب غیب پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر غیب نہیں رہے گا، غیب ختم ہو جائے گا، اس لیے اس سے پہلے تک توبہ قبول ہوگی، ایمان قبول ہوگا، لیکن جو ہی نکلے گا مغرب سے اب غیب نہیں رہے گا اور کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا یہ جو علامتیں ہیں، ان علامتوں میں سے ایک اہم علامت حضرت سیدنا مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت مہدی تشریف لائیں گے، وہ ظاہر ہوں گے، وہ پیدا ہوئے نہیں ہیں، وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے مدینہ المنورہ میں، اور ان کا خلفائے راشدین اور خلیفہ راشد صرف 12 ہوں گے۔ ان میں 4 خلفائے راشدین تو مشہور ہیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ بھی خلیفہ راشد رہے۔ تو ان خلفاء راشدین میں آخری خلیفہ راشد حضرت سیدنا مہدی ہوں گے۔ مہدی آپ کا نام نہیں ہوگا، آپ کا لقب ہوگا، اور یہ لقب سب سے پہلے خلفائے راشدین کو دیا گیا ہے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر خلیفے کا لقب مہدی تھا، جیسا کہ حدیث ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو جو مہدی ہوں گے۔ میرے خلفاء راشدین جو مہدی ہوں گے، یعنی سب کے سب ہدایت پائے ہوئے ہوں گے۔ مہدی کا معنی ہے ہدایت یافتہ، ہدایت پائے ہوئے، وہ ہدایت حاصل کیے ہوئے ہوں گے تو وہ ہر ایک کے حق میں ہادی بنیں گے۔
وہ مہدی ہوں گے، ہدایت پائے ہوئے ہوں گے، تو ان سے اللہ دوسروں کو ہدایت دیں گے۔ تو جن سے ہدایت ملتی ہے ان کو مہدی کہتے ہیں اور ہادی کہتے ہیں۔ تو اس معنی کے اعتبار سے، اس معنی اور مطلب کے اعتبار سے سب سے پہلے مہدی خلفائے راشدین تھے، اور آخری مہدی حضرت سیدنا محمد ابن عبداللہ ہوں گے، جو مہدی کے لقب سے موصوف ہوں گے، بلکہ آپ کا نام بھی آپ کے لقب کے اندر چھپ گیا ہے۔ آپ اپنے لقب سے اتنے مشہور ہوئے کہ اگر بغیر کسی قید کے اور آگے پیچھے اضافہ کیے بغیر صرف مہدی یا حضرت مہدی کہتے ہیں تو وہی آخری خلیفہ مراد ہوتے ہیں۔ یہ ہے حضرت سیدنا مہدی۔ اب ان کے تعلق سے بے شمار حدیثیں ہیں، اور حدیثوں میں حضرت سیدنا مہدی کا نام بھی مذکور ہے، اور ان کا خاندان بھی بتایا گیا ہے، والد کا نام بھی بتایا گیا ہے، اور ان کا قد و قامت، ان کا رنگ بھی بتایا گیا ہے، وہ کیسے ہوں گے، ان کی خوبصورتی کیا ہوگی، بالتفصیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب باتیں بتائی ہیں۔ اب آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي یواطئ اسمہ اسمی۔ فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے گھرانے سے، میرے اپنے گھرانے سے ایک شخص پورے عرب کا مالک نہیں ہو جائے گا۔ جب تک پورے عرب کا مالک نہیں ہو جائے گا اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی، اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ حضرت مہدی پوری دنیا کے آخری خلیفہ ہوں گے۔ خاص طور پر عرب کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کی خلافت عرب میں ظاہر ہوگی۔ آپ بطور مہدی عرب میں مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں ظاہر ہوں گے، اور عرب میں آپ کا مہدی ہونا واضح ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ پوری دنیا میں خبر پہنچ جائے گی، اور پوری دنیا کے آخری خلیفہ ہو جائیں گے، اور پوری دنیا کے جو سچے مسلمان ہوں گے وہ حضرت سیدنا مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان کو آخری خلیفہ اور آخری مجدد مان کر ان کے ہاتھ پر سب بیعت کریں گے، بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا مہدی کے ہاتھ پر 313 افراد بیعت کریں گے۔ اب آئیں، یہی وہ 313 افراد ہیں جو بدر میں رہے ہیں، اور یہی وہ 313 افراد حضرت داؤد اور حضرت طالوت کے لشکر میں رہے ہیں۔ حضرت داؤد نے جو جالوت کو قتل کیا اور طالوت بادشاہ تھے تو 313 افراد ہی رہے، اور وہی 313 افراد یعنی وہی تعداد یہاں ہوگی۔ سب سے پہلے وہی حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اور لوگ بھی بیعت کرتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا، حتیٰ کہ ساری دنیا کے لوگ بیعت کریں گے۔ تو اس حدیث میں یہ بات کہی گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری حدیث ہے،
اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلا من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي. فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے کے لیے صرف ایک ہی دن باقی ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعہ کی سچائی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں، جو حقیقت بیان کر رہے ہیں، وہ انتہائی سچی حقیقت ہے. اس لیے یوں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مان لو کہ دنیا ختم ہونے کے لیے صرف ایک ہی دن باقی ہے، تو اللہ تعالی اس دن کو اس قدر طویل کریں گے یہاں تک کہ میرے خاندان اور میری اولاد سے اللہ تعالی ایک شخص کو بھیجیں گے جو میری اولاد سے ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا. اب دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، تو حضرت مہدی جو آئیں گے ان کا نام بھی محمد ہوگا اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تو محمد ابن عبداللہ ہوں گے. آگے آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، پھر آگے ہاشم ہے، پھر عبد مناف ہے. یہ بات نہیں رہے گی، دو ناموں میں موافقت ہوگی، آپ کے نام میں اور آپ کے والد کے نام میں. محمد ابن عبداللہ ہوں گے. آگے فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. پوری سرزمین کو، پوری زمین کو انصاف سے، عدل سے بھر دیں گے. عدل و انصاف سے پوری زمین کو بھر دیں گے، جیسا کہ ان سے آنے سے پہلے، ان کے آنے سے پہلے پوری زمین ظلم اور ستم سے بھر چکی تھی. پوری زمین میں ظلم اور ستم کا دورہ تھا. حضرت سیدنا مہدی آئیں گے، پوری زمین میں عدل اور انصاف ہوگا، کہیں بھی ناانصافی نہیں ہوگی. ایسی آپ کی شاندار حکومت ہوگی. اور تمام خلفائے راشدین کی حکومت کا جائزہ لیں، ہر خلیفہ راشد کی حکومت ایسی ہی رہی. جتنے خلفائے راشدین ہوئے ہیں سب کی حکومت ایسی رہی کہ ان کے دور میں پوری دنیا میں امن تھا، عدل تھا، انصاف تھا اور ظلم اور ستم کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. اسی طرح سے حضرت سیدنا مہدی کے زمانے میں ہوگا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے خود سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، آپ نے فرمایا المہدی من عطرتی من اولاد فاطمہ. مہدی میری اولاد یعنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، میری اولاد سے، میرے گھر والوں سے، فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے. اب دیکھیے صرف نام میں موافقت نہیں ہوگی، آپ ہی کے خاندان سے اور آپ ہی کے گھرانے سے ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسب سے ان کا نسب ملے گا. اور علماء نے، محدثین نے تمام حدیثوں کو دیکھ کر یہ بات کہی ہے کہ حضرت مہدی نجیب الطرفین ہوں گے. نجیب الطرفین کسے کہتے ہیں کہ والد کی طرف سے بھی اللہ کے نبی کے خاندان سے، والدہ کی طرف سے بھی اللہ کے نبی کے خاندان سے. اور لکھتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ والد کی طرف سے آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے.
حسنی ہوں گے، اور والدہ کے اعتبار سے آپ حسینی ہوں گے۔ تو یہ نجیب الطرفین ہے، دونوں طرف سے شرافت آپ کو ملے گی۔ عام طور پر جو سید ہوتے ہیں وہ یا تو حسنی ہوتے ہیں یا حسینی ہوتے ہیں، لیکن حضرت مہدی کو دونوں شرافت حاصل ہوگی۔ وہ باپ کی طرف سے حسنی ہوں گے اور ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے، نجیب الطرفین ہوں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ بات میں نے خود سنی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملی ظلما وجورا یملک 7 سنین۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوں گے، میری اولاد سے ہوں گے، میرے خاندان سے، اہل بیت سے ہوں گے، اور ان کی پیشانی انتہائی روشن ہوگی، واضح اور کھلی ہوئی پیشانی ہوگی، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تھی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی کی پیشانی چوڑی تھی اور ناک اونچی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مہدی کی پیشانی چوڑی ہوگی، ان کی ناک اونچی ہوگی، یعنی کافی حد تک، پوری طرح سے نہیں، کافی حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے ہوں گے۔ اور آگے فرمایا پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسے آپ سے پہلے ظلم و ستم پوری زمین کے اندر رہا۔ اور آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ زمین میں، ملک میں، دنیا میں 7 سال حکومت فرمائیں گے، ان کی 7 سال کی حکومت ہوگی۔ اور حضرت مہدی کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان کی اور زمین کی برکتیں عام کر دیں گے، داد و دہش، سخاوت اتنی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، طویل روایت کا ایک ٹکڑا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں فَيَجِئُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، ایک شخص آئے گا، آ کر کہے گا یا مہدی آتینی، اے مہدی مجھے مال دو۔ حضرت مہدی کیا کریں گے؟ فَيُحْفِي لَهُ مَا اسْتَطَاعَ فِي ثَوْبِهِ أَن يَحْمِلَهُ، وہ اپنے کپڑے میں جس قدر مال اٹھا سکتا ہے اتنا مال اس کے کپڑے میں ڈال دیں گے، اس کو جتنی طاقت ہوگی اٹھانے کی اتنا سارا مال اس کے کپڑے میں ڈالیں گے کہ وہ اس کو لے جا سکے۔ فی ثوبہ، اس کے کپڑے میں اس کا کپڑا بھر کر مار ڈالیں گے جس قدر وہ اٹھا سکے گا۔ یہ ان کا عدل و انصاف ہوگا، غربت دور ہو جائے گی، عدالت اور انصاف اس قدر حضرت مہدی کریں گے ظلم اور ستم کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ آگے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک طویل روایت ہے، اس کا خلاصہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے حضرت مہدی کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات انہوں نے سنی، جو حدیث سنی، اس کو پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خلیفہ ایک بادشاہ کی موت ہو جائے گی، وہ کون ہوگا کیا ہوگا اللہ جانتے ہیں۔ ایک بادشاہ اور ایک خلیفہ کی موت ہو جائے گی تو اختلاف ہوگا کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے، کسے بادشاہ بنایا جائے، اختلاف ہو جائے گا۔ اس وقت حضرت مہدی مدینۃ المنورہ میں ہوں گے، وہیں پیدا ہوئے ہوں گے، مدینۃ المنورہ ہی میں پیدا ہوں گے، وہیں رہیں گے، اور
مدینۃ المنورہ میں اختلاف ہوگا کہ کسے خلیفہ بنائے جائیں گے، تو حضرت مہدی وہاں سے چھپ کر بھاگتے ہوئے مدینہ سے مکہ آئیں گے. یعنی وہ خلیفہ بننا نہیں چاہیں گے، وہ چھپے ہوئے رہیں گے اور لوگ ان کو خلیفہ بنا لیں گے، بادشاہ بنا لیں گے. اس ڈر سے چھپ کر بھاگ کر مکہ المکرمہ آئیں گے. لیکن ان کی تلاش ہوگی اور مکہ المکرمہ کے لوگ بالآخر حضرت مہدی کو پہچان لیں گے. اللہ کے نبی نے اتنی نشانیاں اور اتنی علامتیں بیان کی ہیں کہ اہل مکہ ان کو پہچان لیں گے. پہچان کر ان کے پاس جائیں گے، درخواست کریں گے کہ ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ پر، آپ بیعت کریں. وہ پسند نہیں کریں گے، وہ پیچھے ہٹیں گے تو زبردستی ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی وَهُوَ كَارِهٌ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ پسند نہیں کر رہے ہوں گے، ان سے زبردستی ان کو خلیفہ مان کر بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت لیں گے. چنانچہ مکہ المکرمہ میں ان کو بیت اللہ کے سامنے لے آئیں گے اور مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. پھر یہ بات مشہور ہوگی اور لوگ بیعت کرتے جائیں گے. ملک شام سے ایک لشکر نکلے گا حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے. ملک شام سے ایک لشکر آئے گا حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے، بڑا لمبا چوڑا فاصلہ طے کر کے آئے گا. جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچے گا جس کا نام بیدا ہوگا، جب وہ لشکر بیدا نامی جگہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیں گے. وہ پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا. جب وہ پورا لشکر زمین کے اندر دھس جائے گا تو پھر شام کے اللہ کے نیک بندے اور عراق کے اولیاء حضرت مہدی کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. ایک بڑی نشانی اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ ایک لشکر آئے گا اور اس کا نام سفیانی لشکر ہوگا، اور وہ سفیانی لشکر بیدا نامی جگہ میں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا. جب لوگ اس بات کو دیکھ لیں گے اور ہر طرح سے اطمینان ہو جائے گا جو برحق مہدی ہیں وہ یہی ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ دعویٰ کیے ہیں یا دعویٰ کریں گے سب جھوٹے ہوں گے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. لہذا بات 2-4 کی طرح سے واضح ہو جائے گی اور عراق کے اولیاء، ملک شام کے اولیاء آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالآخر قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوگا اور اس کا ننیال قبیلہ کلب ہوگا. ننیال قبیلہ کلب ہوگا. اللہ کے نبی پوری بات بتا رہے ہیں، اور وہ ایک بڑا زبردست لشکر بھیجے گا حضرت مہدی سے لڑنے کے لیے. لیکن حضرت مہدی اور حضرت مہدی کے تحت جو مسلمان ہوں گے وہ سب مل کر اسے شکست دے دیں گے، ہرا دیں گے. پھر حضرت مہدی کی حکومت عام ہو جائے گی. حدیث کے الفاظ ہیں وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ کہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کی سنت پر چلائیں گے. تمام لوگوں کو حضرت مہدی اللہ کے نبی کی سنت پر چلائیں گے، آپ کی شریعت پر چلنے والے ہو جائیں گے. وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن ڈال دے گا. اسلام اپنی گردن ڈال دے گا، یعنی اسلام کو قرار حاصل ہو جائے گا، اطمینان حاصل ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال حکومت ہوگی، ثم یتوفا پھر ان کی وفات ہو جائے گی.
حضرت مہدی کی وفات ہوگی، وَيُصَلِّ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کریں گے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت بڑی مصیبت اس امت پر آئے گی، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ایک بہت بڑی مصیبت آئے گی اور اس مصیبت سے نجات پانا مشکل ہو جائے گا، آدمی کو کہیں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت رحم فرمائیں گے اور حضرت مہدی کو بھیجیں گے اور عدل و انصاف کو عام کر دیں گے۔ آپ کے زمانے میں عدل و انصاف عام ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ برکتیں عام کریں گے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت مہدی سے آسمان پر رہنے والے بھی خوش ہو جائیں گے، زمین پر رہنے والے بھی خوش ہو جائیں گے، یعنی آسمان پر رہنے والے تمام فرشتے اور زمین پر رہنے والے سارے لوگ خوش ہو جائیں گے، اور برکت اتنی عام ہوگی آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا اور خوب برسائے گا، اور زمین اپنا ایک اناج بھی نہیں روکے گی، جو کچھ زمین پیدا کر سکتی ہے پیدا کرے گی۔ اس قدر برکت عام ہو جائے گی، ساری مصیبتیں اللہ دور فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھا، اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھ کر فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے خود اسے سید کہا ہے۔ حضرت علی فرمائیں گے میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ کے نبی نے خود اسے سید کہا ہے، یعنی یہ اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر حضرت علی فرماتے ہیں میرے اس بیٹے کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا، اس کا نام تمہارے نبی کے نام کے موافق ہوگا، یسمى باسم نبیکم۔ اور آگے فرماتے ہیں حضرت علی کہ جسمانی اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے نبی علیہ السلام سے پورے مشابہ نہیں ہوں گے، لیکن اخلاق میں اللہ کے نبی کے ساتھ پورے مشابہ ہوں گے۔ ہاں، صورت اور شکل کے اعتبار سے کچھ مشابہ ہوں گے، پورے مشابہ نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے وہی حضرت سیدنا مہدی کے بھی اخلاق ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کھول کر بیان کی۔ اب آئیے، حضرت مہدی کی حکومت 7 سال رہے گی، اور جب ان کا وقت پورا ہو رہا ہوگا تو دجال کا خروج ہوگا۔ دجال اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کو گھیر لے گا، اور دجال کو ماننے والے اکثر یہود ہوں گے، تو یہ مسلمانوں کو گھیر لیں گے۔ اس وقت ملک شام میں، دمشق میں حضرت سیدنا مہدی مسلمانوں کو لے کر ایک مقام پر ایک مسجد میں ہوں گے۔ اس وقت رات بڑی لمبی ہو جائے گی، تاریک ہو جائے گی، تاریک اور لمبی رات رہے گی، اور جب صبح کا وقت ہوگا نماز فجر کے لیے اذان کہہ دی جائے گی، اور لوگ حضرت مہدی اور آپ کے جو لوگ ہوں گے سب کے سب صف باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور حضرت مہدی نماز فجر پڑھانے کے لیے مصلی پر جا چکے ہوں گے۔ اسی وقت 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے۔ جب آسمان سے اتریں گے تو مسجد میں آئیں گے، حضرت مہدی پیچھے آ جائیں گے، پیچھے آ کر کہیں گے آپ تشریف لائیں اور آپ نماز فجر میں لوگوں کی امامت کرائیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ حضرت مہدی کہیں گے تعال فصلی لنا، فقال لا، فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکریمۃ اللہ هذه الامہ۔ حضرت مہدی کہیں گے تشریف لائیے، نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں،
نہیں، اس امت یعنی امت محمدیہ کی یہ خصوصیت ہے، ایک دوسرے کا امام ہو جاتا ہے، ورنہ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، نبی ہی امامت کیا کرتے تھے۔ اس امت کی خصوصیت ہے، نبی رہے امام رہے۔ نبی کے زمانے میں بھی حضرت ابوبکر امام ہوئے تھے، اور ایک نماز اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کی اقتداء میں ادا کی، اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک نماز عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں ادا کی، یہی بتانے کے لیے کہ نبی کے وارث انبیاء ہوں گے۔ یہی بات حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، تم میں سے بعض کا امام ہو جائے گا۔ اللہ نے اس امت کو خاص طور پر یہ شرف بخشا ہے۔ یہ جملہ حضرت عیسیٰ پڑھا، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ وہ نماز حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ امام ہو جائیں گے، وہ امیر المومنین ہو جائیں گے، پھر حضرت مہدی کی وفات ہو جائے گی۔ یہ میں نے مختصر تفصیل بیان کی ہے، ورنہ حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے حضرت سیدنا مہدی پر۔ اس لیے گوہر شاہی نام کا شخص ہو، یا سید محمد جون پوری ہو، یا اور کوئی شخص ہو جو اٹھتے رہتے ہیں اور مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، امت مسلمہ کو معلوم ہونا چاہیے اندھے بہرے اور گونگے ہو کر ان لوگوں کو قبول نہ کریں۔ ایسا جو شخص بھی آئے اور دعویٰ کرے، ہم دینی اعتبار سے بالکل کورے نہ ہو جائیں، دنیاوی اعتبار سے ہم اپنی ساری ہوشیاری دکھاتے ہیں اور سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات تفصیل سے پیش کی گئی، حضرت مہدی کون ہوں گے، کیا ہوں گے، ان کی صفتیں کیا ہوں گی، ان کے حالات کیا ہوں گے، مختصر انداز میں یہ باتیں بیان کی گئی تاکہ حضرت مہدی کو ہم پہچانیں۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے۔ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت آپ ہوں گے۔ اس لیے یہ فتنوں کا دور ہے۔ میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارا عمل اسی وقت قبول ہوگا جبکہ ہمارے عقیدے صحیح ہوں گے۔ عقیدوں میں بگاڑ آ جائے، عقیدے خراب ہو جائیں، ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو۔ فتنے آئیں گے تو رات کے اندھیری ٹکڑوں کی طرح سے فتنے آئیں گے۔ جیسے رات آتی ہے تو رات کے جتنے حصے ہیں سب حصے اندھیرے ہوتے ہیں، لہذا ہر فتنہ اندھیرا ہوگا۔ اس وقت ہماری عقل بھی کام نہیں کرے گی، آنکھیں بھی کام نہیں کریں گی، ہم دیکھتے رہیں گے لیکن فتنوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فتنے آئیں گے رات کے ٹکڑوں کی طرح سے، جیسے ہر ٹکڑا تاریک ہوگا، ہر فتنہ تاریک ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فتنے اس قدر گمبھیر آئیں گے، سخت آئیں گے، آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور فرمایا شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے قیمتی دین کو چند دنیاوی ٹکڑیوں کے خاطر بیچ ڈالے گا، چند دنیاوی مال کے عوض، متاع کے عوض بیچ ڈالے گا، دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے دین دیا ہے، اللہ نے صحیح عقائد دیے ہیں، ان کی قدردانی ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے عقائد صحیحہ پر اللہ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو قیامت تک باقی رکھے، اور جتنے فتنے آ رہے ہیں اللہ ان سب کو ناکام کرے۔